بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سچے اقوال کا پیار بھرا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے جس موضوع پہ بات ہوگی وہ موضوع یہ ہے کہ مومن کی موت کیسے ہوتی ہے اور کافر کی موت کیسے ہوتی ہے۔ مومن بندے سے ملکت موت کس طرح پیش آتی ہے اور کافر کے ساتھ کس طرح پیش آتی ہے۔ موت کے وقت اور موت کے بعد مومن کا اعزاز اور کافر کی ذلت۔ اللہ تعالیٰ ملکت موت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ۔ میں نے اس کو خوشی میں اور غم دونوں میں امتحان لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملکت موت 5 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملکت موت اس کے سرہانے بیٹھتی ہے اور فرشتے اس کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر اعضاء پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کے حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس۔ غرض یہ کہ مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو پھڑکتا ہے، اور ملکت موت اس سے کہتا ہے، اے مبارک روح، چل ایسی بیڑیوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت ہی گہرا وسیع اور پانی بہ رہا ہے۔ نرمی سے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے کہتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہے۔ وہ اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس فرشتے سے خوش ہوں۔ وہ روح بدن میں اسی طرح نکالتے ہیں جیسا کہ آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا۔ تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ آسمان کے دروازے روتے ہیں جس سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے ہیں اور جس سے اس کا رزق اترتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے مناظر شیطان دے کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اپنے لشکر سے کہتا ہے، تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب ملکت موت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملکت موت اس کو عرش لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلتے ہیں وہ پاؤں